نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج انشاءاللہ کھانے کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے مشکات شریف کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش لڑکا تھا۔ کھانے کے دوران میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف گھومتا تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میری حرکت دیکھی تو میرا نام لے کر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے سامنے سے کھاؤ فرمایا۔ آپ فرمانے لگے میرا نام لے کر کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے حلال سمجھتا ہے اس میں سے کھاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخل کے وقت کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے نہ تو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی ہے، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی ہے اور شام کا کھانا بھی پا لیا ہے۔ اسی طرح آپ سرکار نے فرمایا کہ جب تم کھانے لگو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جب پینے لگو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ چاول وغیرہ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے اور آپ دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں اور پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم سنتوں کو ترک کرنے والے بن گئے اور اگر کوئی پلیٹ یا برتن چاٹنے لگے تو ہمیں برا لگتا ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شیطان تمہارے ہر معاملے میں
حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے میں کس حصے میں برکت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میز پر رکھ کر کھایا اور نہ تشتری میں کھانا کھایا اور نہ ہی چپاتی کھائی۔ تو قتادہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس چیز نہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کس چیز میں کھانا کھایا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا دسترخوان پر۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ اب اس کی وضاحت جو ہے یہ علماء کرام سے پوچھنی چاہیے کہ اس میں تو پلیٹ کا بھی آیا ہے اور چپاتی کا بھی آیا ہے کہ چپاتی نہیں کھائی آپ نے، وہ کسی ایک موقع کی بات پھر بتائی ہوگی، جبکہ کھانا تو روٹی ہوتی ہے، تو روٹی تو آپ نے تناول فرمائی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک اور روایت میں اس کی وضاحت یوں ہو جاتی ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں میدے کی روٹی اور سالم بنی ہوئی بکری دیکھی ہو، مطلب یہ ہے کہ کھائی ہو، یعنی نہ تو میدے کی روٹی آپ نے استعمال فرمائی ہے اور نہ سالم پوری بکری جو ہے وہ تناول فرمائی ہے، یعنی وہ پوری آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہو۔ حضور کے بارے میں یہ ہے کہ جب سے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، زندگی بھر نہ میدے کی روٹی دیکھی اور نہ چھلنی۔ چھلنی اس کو کہتے ہیں جس سے آٹا چھانتے ہیں، اور ان سے دریافت کیا، یعنی حضرت سہل بن سعد وہ روایت کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا پھر آپ کیا کرتے تھے، تم پھر بنشنے کیسے کھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا آٹا بناتے، پھونک مارتے، جو چیز اڑ جاتی اور باقی جو رہ جاتی اسے ہم گوندھ کر روٹی بنا دیتے تو اسے کھا لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر چھلنی کے وہ توپ وغیرہ جو ہیں وہ آٹے کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ہم پھونک سے ان کو اڑا دیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ سرکار نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ نے اسے پسند کیا تو کھا لیا، اگر نہ پسند کیا تو اسے چھوڑ دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ کھاتا تھا اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے کم کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مطلب یہ کہ 7 گنا زیادہ مسلمان سے کافر کھاتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ تھوڑے کھانے سے بھی اس کا پیٹ جو ہے نا بھر جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کافر آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا اور اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری کا دودھ دویا اور اس کو پلایا، پھر دوسری کا دویا وہ پلایا، پھر تیسری کا دویا وہ پلایا، پھر چوتھی کا پلایا، پھر 5ویں کا، پھر 6ٹھی کا، پھر 7ویں کا،
وہ 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد جو ہے نا وہ سیر ہوا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو پھر اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا، تو جب دوسری کا پیش کیا تو اس سے آدھا پیا گیا یا تھوڑا پیا گیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 7 گنا زیادہ کافر کھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تلبینہ جو کا دلیہ دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، انشاءاللہ پھر اس موضوع پر کچھ اور بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔